کہ کملی والے کا فرمان ہے، میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں۔ اپنے دفتر میں، اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں، بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لے، اس کو 3 تحفے ملیں گے۔ بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے، آنکھوں سے کرشمے دیکھے، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی۔ آئے میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایسا کریں کبھی نا، آج کے اس دن میں اس میں کوئی تنہائی کا لمحہ اور ایسا تنہائی کا لمحہ ہو کہ جس کے بارے میں ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی تنہائی کا لمحہ، بس اچھا چند منٹ چند لمحے ہوں، صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صرف تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ مجھے مسکرا رہا ہے، دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے، اور اللہ میرا راضی ہے۔ جتنا بھی کوئی خطا کار کہتا ہے اپنے آپ کو، گناہ گار کہتا ہے اپنے آپ کو، سیاہ کار کہتا ہے اپنے آپ کو، جتنا بھی خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہے، جتنا بھی گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہے، وہ صرف یہ دیکھے چند لمحوں میں، بس اس تصور میں بیٹھ جائے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، کہ اللہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کہ کملی والے کا فرمان ہے، میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تیری مسکراہٹ کا گمان کر دیا، اور تو یقیناً ہمیں مسکرا کے دیکھے گا۔ ہمیں جب مسکرا کے دیکھے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ وہاں سعودی عرب میں تھے، تو کہنے لگے میں وظیفے پڑھتا گیا اپنے کفیل کے پاس کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے گا، میں نے چھٹی پہ جانا ہے، میں کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ تو اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، تو میں ایسے گیا نا، میں سلام کیا، تو اس نے ایسے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں نے کہا بس مسکرایا، میرا کام بن گیا۔ کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ کام ہے۔ اس نے اپنے جو ہے خادم کو بلایا، اس نے کہا جو یہ کہتا کر دے۔ کہا کہ اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ نے مجھے امید دی کہ میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئی، اور میری ناکامیاں ختم ہو گئی۔ چند لمحے اپنے دفتر میں، اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں، بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے گا، اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی، اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی، ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، ایک مسکراہٹ سے خون خواروں کو محبت دے دے۔ اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میری جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں۔ ایک تحفہ بھی ساتھ دوں گا، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے۔ بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کہ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھ لیں، آنکھوں سے کرشمے دیکھیں، بندشیں، بیماریاں ختم، رزق وسیع، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی، اور جادو، جنات، اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ایک تحفہ بھی ساتھ دوں گا، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے۔ بے اولاد کو اولاد ملے گی،
जादू टूट जाएगा, रिस्क वसी हो जाएगा। असर की नमाज के बाद कि सांस रोक के 11 बार या रहमान पढ़ लें, आंखों से करिश्मे देखें, बंदिशें, बीमारियां खत्म, रिस्क वसी और अल्लाह के खजाने गैब से उसको रहमत मिलेगी और जादू जिन्नात असरात और बेऔलादियां खत्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह इस अमल को आप जरूर करेंगे, इससे बहुत फायदा होगा। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह हमें इसका सिला दुनिया में भी अता फरमाए और इंशाल्लाह आखिरत में भी अता फरमाएगा। अच्छा किबला, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्टली तारुफ थोड़ी सी चीज़ों को हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी यूनिक है लाहौर के दाता की नगरी में इतना बड़ा म्यूज़ियम और आपकी मोहब्बत इसमें नज़र आती जी। ये अपकरी म्यूज़ियम है, मेरी अपकरी बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल है, छोटा सा है तो जगह ये चूँकि थोड़ी है। इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज़ के इसमें, और पुरानी पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊँट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियाँ देख रहा हूँ मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊँट की हड्डियाँ हैं या कोई और भी? सिर्फ ऊँट की हड्डियाँ हैं, और ऊँट की ये देखें ना, ऊँट की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियाँ ऊँट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियाँ। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊँट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नज़र बद का इलाज है, और ऊँट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख़ की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख़ भी है। अच्छा कि मतलब मैं म्यूजियम में नज़र गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो भी साथ साथ एक जो ना मुझे पड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उसकी कोई जो है तारीख़ आपसे पूछी जाए कि ये जो ना पुरानी चीज़ें, चूँकि मुझे शौक़ है पुरानी चीज़ें जमा करने का, तो इसका दौर ही ख़त्म हो गया। तो जिन चीज़ों का दौर ख़त्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूँ। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीज़ें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज़ किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है, और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पास ये हैं।